راجوں کے راج چھینے شاہوں کے تاج چھینے، راجوں کے راج چھینے شاہوں کے تاج چھینے، گردن کشوں کو اکثر نیچا دکھا کے چھوڑا، اور فرہاد کوہتن کی لی تو نے جان شیری، فرہاد کوہتن کی لی تو نے جان شیری، کیسے آمری کو مجنوں بنا کے چھوڑا۔ جناب صدر، لفظ عشق اس میں عشقہ سے نکالا گیا ہے۔ یہ زرد پھولوں والی بیل ہوتی ہے، جس درخت پر چڑھ جائے اسے خشک کر دیتی ہے۔ یہی حال اس مرض کے مریض کا بھی ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، عشق کے ہر کھیل میں ہوتا ہے بہت جاں کا ضیاء، عشق کے ہر کھیل میں ہوتا ہے بہت جاں کا ضیاء، عشق کو عشق سمجھ مشغلہ دل نہ بنا۔ علی وقار۔ عقل و شعور، فہم و ادراک کا منبع انسان کا دماغ ہوتا ہے۔ اگر دماغ درست ہے تو سارے کام ٹھیک، اور اگر اس میں خرابی در آئی تو سمجھو سارے کام خراب۔ انسان کا دماغ ہی عرش کے تارے توڑ کر لاتا ہے، اور اگر اس میں خرابی در آئے تو یہ اشرف المخلوقات کو تحت ثرا میں گرا دیتا ہے۔ اور خرابی دماغ کی وجوہ مختلف ہیں۔ کبھی مرگ عزیزہ اس کا سبب بنتی ہے، کبھی کاروبار اور تجارت میں گھاٹا اس کا باعث بنتا ہے، کبھی انسان رقابت کی تیغ تیز سے مجروح ہوتا ہے، اور کبھی جب عشق کا بوجھ انسان کے دماغ میں آشیانہ بناتا ہے تو عقل و فراست، فہم و ادراک ان سب پر قابض ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ عاشق ذات گلی کو مسلسل تکتا، صحرا و بیاباں کی خاک چھاننا، دنیا و مافیا کی رنگینیوں سے بے نیاز ہو کر اس محبوب دلربا کی تسبیح پڑھتا، اس کا ذکر صبح و شام کرتا، اس کی یاد میں آہیں بڑھتا، اس کے ہجر و وصال میں نالاں و فریاد کرتا نظر آتا ہے۔ ماں باپ سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دوست احباب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا، بیوی بچوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ علی وقار۔ مولانا حالی نے ان جعلی عاشقوں کا نقشہ اپنی مسدس میں یوں کھینچا، اگر ماں ہے دکھیا تو ان کی بلا سے، اپاہج ہے بابا تو ان کی بلا سے، جو مرتا ہے کنبا تو ان کی بلا سے، جو گھر میں ہے فاقہ تو ان کی بلا سے، لرزتے ہیں اوباش ان کی ہنسی سے، گریزاں ہے رنداں کی ہمسائیگی سے۔ علی وقار۔ عاشق ایسا پگلا اور ناقص العقل شخص ہے جو گندگی پر بیٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ خوشبو کے دلنواز چونکے آئیں، کانٹوں پر بستر بچھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ چبھن نہ ہو، تیل ڈال کر تیل جلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ آگ نہ لگے، شیشے کے گھر میں بیٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ پتھر نہ آئے۔ واہ کیا سادگی، اس سادگی پر کون نہ مر مٹے اے خدا۔ علی وقار۔ یہ خرابی جسے عشق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ خرابی جسے عشق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس نے ہماری حکومتوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ فرضی عشق و عاشقی کی داستانوں نے طاؤس و رباب چھین لی، اور ان فرضی عشق و عاشقی کی داستانوں نے شمشیر و سنا چھین لی، اور طاؤس و رباب میں ایسے منہمک ہوئے کہ شاہی کے بدلے گدائی، اور گدائی سے بڑھ کر بے حیائی ان کے مقدر میں نمایاں ہو گئی۔ علی وقار۔ حکیم الامت نے قوموں کے عروج و زوال کا ایک فلسفہ بیان کیا تھا، میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ علی وقار۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بےہودہ مشاغل ہمیں زیب نہیں دیتی، اس میں ہمارے وقار کی تذلیل ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں ہزاروں کام ہیں،